جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فدا فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پاکستان۔ آج میں کھڈیاں خاص ضلع قصور میں موجود ہوں۔ آج سے کچھ روز قبل ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں دکھایا گیا کہ ایک پولیس والا ایک خاتون کو بالوں سے پکڑے ہوئے اور اس پہ تشدد کرتا ہوا، گھسیٹتا ہوا اس کو باہر لا رہا ہے۔ وہ کلپ وائرل ہوا اور اس کے بعد اس خاتون کے کچھ انٹرویوز بھی سامنے آئے جس میں وہ روتی ہوئی دکھائی گئی اور اپنی ظلم کی داستان اس نے سنائی، اپنے آپ کو انتہائی مظلوم پیش کیا۔ لیکن اس سارے واقعے کی حقیقت کیا ہے، پس پردہ کیا حقائق ہیں، یہ سب ہم جاننے کے لیے اس مدرسے میں آئے ہیں۔ اور آئیے آج ہم اس مدرسے کے جو محتمم صاحب ہیں حافظ اکرم صاحب، ان سے ملتے ہیں اور حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اصل کہانی کیا ہے اور حقائق کیا ہیں۔ آئیے ناظرین۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ بتائیں کہ پیچھے یہ جو ایک یہاں کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ کے مدرسے کی، اور اس میں دکھایا گیا ہے ایک خاتون پہ پولیس والا ایک تشدد کر رہا ہے اور اس کو بالوں سے پکڑ کے باہر نکلا رہا ہے، یہ اصل واقعہ کیا ہے، اصل کہانی کیا ہے؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ 3 اپریل کو میرا بیٹا تحلیل الرحمان اس کی برات لے کے میں منڈی عثمان والا گیا تھا۔ جب وہاں میں پہنچا ہوں تو نکاح کر کے ابھی دعا کر کے فارغ ہوئے ہیں تو سامنے میرے ہمسائے بھائی اکرم چاچا جی منیر کے بیٹے، اس نے مجھے فوراً کال کی۔ اس سے پہلے اس نے 15 پہ کال کیے اور محلے والوں کو کال کیے، اس کے بعد اس نے مجھے کال کی کہ آف صاحب آپ کے مدرسے پہ حملہ ہو گیا ہے اور کچھ گنڈے ہیں اور ان کے ساتھ خواتین ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے اور ودان لے کے آئے ہیں، انہیں آپ کا لکڑی کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے لکڑی کا دروازہ توڑا ہے اور لکڑی کا دروازہ توڑ کر جو مدرسے کی سائڈ پہ میری وائف کے لیے استعمال ہوتا ہے دروازہ، وہ توڑا ہے۔ مدرسے میں داخل ہوئے ہیں، مدرسے کے گیٹ کے پاس وہ میں ایک آدمی نگران چھوڑ کے گیا تھا، بھائی محمد عمر ولد رحمت علی ڈوگر، وہ موجود تھے۔ وہ داخل ہوئے، انہوں نے جو لڑکے تھے ان کے پاس پسٹل تھے اور ایک کے پاس 2 لڑکے تھے ان کے پاس پسٹل، ایک کے پاس ڈنڈا تھا، انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اس نے چلانا شروع کیا ہے۔ اس کی بیٹی اوپر پڑھ رہی تھی، بڑی ہے ماشاءاللہ، 15-16 سال اس کی عمر ہے، حافظہ۔ اس نے جب اپنے ابو کے آواز چلانے کی آواز سنی ہے وہ دوڑتی ہوئی نیچے آئی ہے۔ جب نیچے آئی ہے تو اس بیٹی نے جب آوازیں نکالی، چیخی اور چلائی ہے، تو وہ جو عورتیں اندر داخل ہوئی تھیں ان میں آسمہ پٹانی، شبیر ڈوگر، مرالی والا جو گیس کے محکمے میں ملازم ہے، اس کی بیوی وہ آسمہ تھی۔ اس نے اس بچی کو فوراً اس کے گلے سے ایسے گردن سے پکڑ لیا اور دبوچ لیا ہے، اور دوسری بچیوں نے جب اس کو دیکھا ہے تو وہ بھی چلا رہی تھیں، یہ خدیجہ، عائشہ جڑاں والے سے جو آئی ہے وہ، اور دوسری پروین اور اس کی بہن کنیز، انہوں نے دوسری چھوٹی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارنے شروع کر دیے۔ اسی دوران شور کافی مچا ہوا ہے، تو 15 پہ کال پہلے کی ہوئی تھی، پولیس والے آ گئے۔ جب پولیس والے اندر داخل ہوئے ہیں تو وہ آسمہ نے بچی کا گلا ایسے گردن پکڑی ہوئی تھی اور اس کو مار رہی تھی۔ وہ بیچاری کا رنگ تغیر میں تھا، کیسے بولی وہ؟ جمیل نے اس کو جلدی سے چھڑوایا اس بچی کو۔ جب اس نے چھڑوایا ہے تو وہ آسمہ جو تھی اس نے اس جمیل کا گریبان پکڑ لیا ہے۔ اس نے اس سے اپنا گریبان چھڑوایا اور کہا، ڈانٹا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، کچھ حیا کرو، کچھ غیرت کرو، ایک تو آپ بچیوں پہ ظلم کر رہی ہو اور دوسرا جب چھڑوایا ہے تو گریبان پکڑ رہی ہو، قانون کو ہاتھ لے رہی ہو۔ اس نے آگے سے کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں ڈوگروں کی بہو حنیف مرالی والا، ماسٹر حنیف، اس کی محمد علی نمبردار، ان کی میں بہو ہوں، تجھے علم نہیں ہے، میں ڈوگروں کی بہو ہوں اور میں تیرے ساتھ جو سلوک کروں گی تو قیامت تک یاد کرے گا، اور کافی زبان استعمال کی۔ خیر انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ لیڈیز کانسٹیبل بھی تھی، لیڈیز کانسٹیبل آئی، وہ بھی آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے پھر
فوراً ان کو نکالنے کے لیے کہا. تو ان کا مشن تو یہی تھا کہ یہ آج ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب اٹھنے لگی ہیں، لیڈیز کانسٹیبل نے ان کو اٹھایا ہے، تو اس عورت نے، آسمہ پٹھانی نے، وہ جمیل جو ASI تھا اس کے منہ پہ تماچا مارا ہے. اب دیکھیں میڈیا پہ یہ بات تو بڑی خبر آ گئی کہ وہ اس نے عورت کے ساتھ بے حرمتی کی، عورت کے ساتھ زیادتی کی. عورت کی عزت کا مسئلہ ہے، عورت کی عزت کا مسئلہ ہے. اور کیسا قانون ہے کہ عورت کی عزت کا مسئلہ ہے، ان طالبات کی عزت کا کوئی مسئلہ نہیں جو طالبات حافظ قرآن ہے اور عالم دین، جو دین پڑھ رہی ہیں، ان کو مار رہی ہیں، ان کی عزت نہیں ہے. اور وہ پولیس والے پہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں، اس کی عزت نہیں ہے. اور عزت ہمیشہ عورت کو مرد کی وجہ سے ملتی ہے. آپ اسلام کو دیکھیں، پڑھیں، اسلام نے جہاں تک عورت کی عزت کا تحفظ کیا ہے وہاں سے بڑھ کر مرد کی عزت کا تحفظ کیا ہے. اگر عورت کی عزت کو اتنی اہمیت حاصل ہوتی تو عورتوں کو مردوں پہ زیادہ فوقیت ہوتی. اور ایک مرد کے بدلے میں اللہ نے ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا ہے. اگر اس کی اتنی حیثیت ہوتی تو پھر مرد کی عزت کم ہونی چاہیے تھی. تو اسی وجہ سے جب انہوں نے نکالا ہے، اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. تو جب وہ تھپڑ مارا ہے تو پھر ان کو ظاہر غصہ، وہ اسی پروگرام میں تھی کہ ہم نے ان کو ورگلانا ہے. اور ہم نے آج پہلے بھی 2 دفعہ انہوں نے قبضہ کیا. ایک دفعہ 19-20 تاریخ کو میں جب اپنے سسرال والے اپنی بیوی کے ساتھ گیا ہوا تھا، اس وقت جب واپس آئے تو خدیجہ 35 عورتیں ساتھ لا کے مدرسے پہ قبضہ کر کے بیٹھی تھی. اچھا، 35 عورتیں تھیں یہ جو حملہ جنہوں نے کیا، ہاں، اور اس کے علاوہ مرد کتنے تھے؟ اس وقت مرد نہیں تھے، اس وقت مرد نہیں تھے، یہ عورتیں آئی تھیں. جب میں اندر داخل ہوا ہوں تو مجھے خدیجہ اور اس کے ساتھ جو آئی ہوئی اس کی رشتہ دار خواتین تھیں، وہ رانی، اس کی بہن، اس کی بھانجی پروین، اس کی بہن کنیز، اور یہ منیرہ کے ہاتھ میں ایک پیلے رنگ کا گیس کا پائپ تھا. اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا. اور پروین کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے بھی. اور عورتوں نے یہاں تک کہ میرے بازو پہ یہ چکی کے نشان آپ کو میں نے دکھائے. تھوڑا زوم کرنا جی، یہ نشان دیکھیے گا جی، تھوڑا زوم کر لیں. یہ نشان چکیاں بھی کاٹی ہیں اور مارا بھی بہت زیادہ ہے. بیک لیجیے. لیکن اچھا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے 15 پہ کال کی، محلے والوں کو بلایا، اور پولیس والوں نے میرے پاس جو کاغذات تھے، ثبوت تھے، وہ دیکھے اور ان کو باہر نکال دیا. اچھا، آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ آئے تو یہ آپ پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا؟ آئے، میرے آنے سے پہلے بچیوں کو بھی مارا ہے. جب بچیوں کو مارنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ مدرسہ خالی کروانا چاہ رہے تھے، قبضہ کرنا چاہ رہے تھے؟ قبضے کے لیے آئی تھی اور بچیوں سے کہہ رہے تھے کہ تم یہاں سے عزت سے نکل جاؤ اگر جان پیاری ہے تو. ادھر 20-25 بچیاں تھیں، ان میں سے 4-5 بچیاں تو ادھر میری ایک شاگردہ ہے جو ادھر پڑھانے کے لیے آتی، اس کے گھر چلی گئی تھی ڈرتی ہوئی. انہوں نے سب کچھ ادھر چھوڑا اور اسی دوپٹوں میں بڑی بچیاں تھیں وہ ادھر گئی چلی، کیونکہ انہوں نے بچیوں کو فوراً داخل ہوتے اس وقت مارا تھا. اس کے بعد دوسرا 20 مارچ کو یہ شبیر ڈوگر 60 آدمی لے کے آیا تھا ساتھ، اور یہ 20-25 عورتیں بھی تھیں. وہ قبضے کے لیے آیا، اڈے پہ آیا تو میرے ایک شاگرد نے مجھے کال کی، کر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اڈے پہ لوگ کھڑے ہیں اور مدرسے پہ قبضے کے لیے آ رہے ہیں. اور استاد یہ آپ نے دروازہ نہیں کھولنا، اور محلے والوں کو بھی کال کریں اور پولیس والوں کو بھی کال کریں. میں نے وہ ادھر سے چلے تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں. میں نے کال کی، پھر کال کی پولیس کو، پھر کال کی. تقریباً میں نے 5-6 دفعہ کال کی 15 پہ، اور میں نے پولیس والوں کو، وہ ادھر پہنچے، انہوں نے دروازوں کو توڑنا شروع کیا، دھکے دینے شروع کیے، لیکن وہ دروازے نہ کھل سکے. تو پولیس والے بھی آ گئے. شبیر ڈوگر نے کہا ہم ایسے نہیں جائیں گے، لڑکوں کو بھیجا کہ جاؤ اڈے سے سبلیں لے کے آؤ، آج دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو کے قبضہ لے کے جانا ہے، قبضہ لینا ہے، ایسے نہیں جانا. اسی دوران وہ سبلیں لے کے آئے، اوپر سے پولیس آ گئی ہے 15 کال پہ. ان کو جب دیکھا لوگوں نے، پولیس والوں کو دیکھا، بھاگ گئے. آپ بتائیں گے یہ ڈوگر کا اور آسمہ پٹھانی کا آپ کے مدرسے سے، آپ سے کیا لینا دینا ہے، کیا تعلق ہے ان کا؟ آپ کے ساتھ کیا تنازع چل رہا ہے کہ وہ بار بار ایسے اٹیک کر رہی ہیں؟ یہ ساتھ کیوں ملے ہوئے ہیں؟ یہ صرف اور صرف
میری سابقہ بیگم خدیجہ جس نے خلا لیا ہے عدالت سے، مجھے پتہ بھی نہیں، اس کی سپورٹ کے لیے کہ ہم آپ کو قبضہ لے کے دیں گے، اس کے پس پشت وہ منیرہ ہے ایک عورت جو اس کی سہیلی ہے، اس نے یہ ڈوگری کو تیار کیا. پہلے وہ 2 دفعہ حملے کے لیے آئی ہے، وہ آئی ہے، وہ ناکام ہوئی ہے. اب اس نے اس کو شامل کیا کہ ڈوگر برادری بہت زیادہ کھڑیاں میں، یہ اس کو قبضہ لے کے دے سکتی ہے. اچھا، بنیادی طور پہ یہ جگہ کس کے نام ہے، یہ مدرسہ کس کے نام ہے؟ کیونکہ ہم نے تو میڈیا پہ یہی دیکھا ہے، آپ کی جو سابقہ اہلیہ ہیں اور یہ جو پٹھانی ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مدرسہ جو آپ کی سابقہ اہلیہ ہیں ان کے ابو کے نام تھا اور آج تک بھی ان کے ابو کے نام ہے. یہ مدرسے کے حق، یہ زمین جو ہے مدرسے کے نام پہ رجسٹریشن ہے، یہ رجسٹری ہے. میرے سسر جو بطور محتمم ناظم تھے، اور گورنمنٹ کے رول کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو محتمم ناظم بناتا ہے تو یا تو وہ بیان حلفی لکھ کے دیتا ہے یا کوئی اسٹامپ کر کے دیتا ہے، کوئی پروف دیتا ہے، تب جا کر وہ محتمم ناظم بنتا ہے. جب میں ادھر آیا ہوں تو میں نے اپنے سسر سے کچھ معاملات ہوئے، باتیں ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ میں نے ادھر اس وقت تک معاملات نہیں کرنے جب تک مجھے ثبوت نہ دیں گے. جب میں نے ثبوت ان سے لیا، اس کے بعد میں نے ادارے کو رجسٹریشن کروایا. رجسٹریشن کروانے کے بعد 2005 میں یہ ادارہ رجسٹر ہوا گورنمنٹ کے قانون میں، اور میں اس میں محتمم ناظم تھا. جی ناظرین، اس وقت اہل علاقہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بھی اس واقعے کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ کیسے ہوا اور بعد میں اہل علاقہ کا اس پر کیا رد عمل تھا، اہل علاقہ کس کے ساتھ ہیں. آئیے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا نام اشرف جی. آپ یہیں کے رہائشی ہیں جی؟ پتا گل کی ہے، میری انہیں ایف آئی آر کرائی بچ. اچھا ٹھیک ہے، تھی میرے چھوٹے بھائی کا بیان لے لو لگا لا بھی. ہاں نہیں تواڈے اے مولوی صاحب ہے نے 25-30 سالوں کے اتنے. اچھا ٹھیک ہے، اے بیبیاں آئیاں نے نال بندے نے، انہیں جندرے توڑے نے، اندر آ قبضہ کیتا ہے. ٹھیک ہے، نجائز قبضہ کیتا ہے. پولیس دے گل پہ نے، انہیں پولیس والے ماڑا دھکا مارتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے سارا. باقی تسی شاہد ہو کہ بھی اتنے انہوں نے قبضہ کرنا آئے سن؟ قبضہ کرنا آئے نے، پورا محلہ اسی کہاں قبضہ کرنا آئے نے. پورے محلے نو، اے محلے دے وچوں ایک منٹ گل سو میری، محلے دے وچوں کتیجہ بی بی جڑی ہے، اے 5-7 گھر کٹ دے سانوں، 5-7 گھر سچیاں کر دین، اسی درج فار کر دیاں گے، درشن دے دیاں گے. کنی بیبیاں نال سن تے کنے مرد نال؟ بیبیاں بھی کو 8-10 بیبیاں سن، کو 15-20 مرد سن. کو تے کھلے ہن گنے دا ہی دورے تھوڑے اندازے نال ہی. باہر کھڑے سن؟ ہاں جی، وہ گلی دے موڑ اگے کھڑے سن، ہتھیار انہاں دے کول نے. ایک فائر بھی انہاں کیتا ہے. اچھا، تے اندر کنے آئے نے مدرسے وچ؟ اندر 2 بندے نے جی. 2 بندے بندے اندروں برآمد ہوئے نے. ایک بندے نے چھال ماری ادھروں، ایک بندہ اتنے مطلب پھڑیا گیا اندر پولیس نے. اہل محلہ نو کس طرح اطلاع ہوئی، کس طرح پتہ چلے کہ چیخو پکار بچیاں نے کیتی یا گولی چلی؟ ہاں جی، مسئلہ بھی گوانڈی نے انہاں مسائے نے نال انہیں گل دسی ہے بھی اندر کڑیاں روئیاں پٹیاں نے، بڑیاں چیکاں ماریاں نے بچیاں نے. ادھروں پھر وہ آئے نے تو انہاں مسئلہ بھی کام کیتا ہے. اندر وڑے نے، داخل ہوئے نے، کڑیاں نو ماریا نے، سارا کچھ کیتا نے. اے مان کران دی گل جے. اے کون ہے آسمہ پٹھانی؟ ہے کون ہے؟ آسمہ پٹھانی شبیر ڈوگر صاحب ہے نے مرالیاں دے، انہاں دی بیبی ہے. ٹھیک. اج انہاں دی بیبی جے. اچھا، تسی بھی ایتھے رہائشی؟ سنو گل، ایندا تسی پتہ کرو نا، اے قبر کوٹ بیٹھی ہے، ایندا پتہ کرو، پاسوں پتہ کرو جی میں سانوں بلایا جی. ٹھیک ہے، میں تانوں ایک شرط کہی ہے، اے بیبی اتوں 4-5 بندے کٹھے کر لوے محلے دے وچ، وہ مان کران نال کہہ دین بھی اے مولوی صاحب تے قابض نے یا بی بی قابض ہے. نجائز قبضہ ہوندا پیا، ایک منٹ، نجائز قبضہ ہوندا پیا، اندر ادھر کوئی سچ والے کو ہوندا نہیں پیا، جہاں جھوٹ ادھر ہوندا پیا. جہاں بندہ بے بی بی ہے جی، انہوں دھکا بج گیا، یہ ٹھاندا نے دھکا مار دیتا ہے. یہ مسئلہ بھی ان دی وجہ نال مسئلہ بن گیا. فلاں دے ہار پانے چاہیے نے، جویں وہ بچیاں دے اتھے گل پئی ہوئی سی، اتھوں ودان لے کے انہاں دروازہ توڑیا. 15 تے میں کال کیتی، نہ کردا پولیس نہ آدی، بچیاں مار دینیاں سی انہاں. پھر انہاں باہر جا کے فائرنگ کیتی ہے. میں تے آنا بی بی دے خلاف انی کو سخت کاروائی کیتی جاوے، انی کو سخت جنی آ پٹی ہے، جنہاں دا جھوٹ نکلیا، جنہاں دا جھوٹ پھڑیا گیا، اس تو بھی زیادہ اندر سخت کاروائی کیتی جاوے. انہیں بالکل غلط بیانی کیتی، غلط کام کیتا ہے، اتھے بدماشی نہ اندر وڑی ہے. پھر کوئی اندر دین دے نال تعلق نہیں ہے، ایک بیوٹی پارلر کھول کے اتھے بیٹھی، ساری کھڑیاں نو پتہ بھی اندا سسٹم کی ہے گا. اچھا گل سنو میری، پورا کرے ایف آئی آر جی. ایف آئی آر جناب ساری دیتی ہے اشرف کباڑیا میں ہاں.
ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ FIR ਅਸ਼ਰਫ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਸ਼ਰਫ ਕਬਾੜੀਆਂ ਇਹ ਦਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਗਲਤ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਹ DPO ਕਸੂਰ ਹੈ DPO ਕਸੂਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ DPO ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਿਕਰ ਨਾਲ ਨੇ 4 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਲੈ ਆਵੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆਇਆ FIR ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਕਟਵਾਈ ਜਨਾਬ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਪਰਚਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਨਾ ਇਧਰ ਆਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਨਾ ਮਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਅਸ਼ਰਫ ਕਬਾੜੀਆ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਅਸ਼ਰਫ ਕਬਾੜੀਆ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬੁੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ FIR ਚ ਕਰੋ ਸਾਡੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਖਰਚ करे DPO साहब ये देखें जी ये FIR की कापी हमारे पास है देख रहे हैं ये और अशरफ कबाड़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ मौजूद भी नहीं है इधर वो जहाज बाजवा इधर मौजूद भी नहीं है उसकी FIR में उसका भी नाम है वो लाहौर हॉस्पिटल में दाखिल है उसका दिल का मसला है उसको ठीक है एजाज बाजवा पूरा महल्ला कहेगा इधर नहीं साइलेंट वीडियो लेते हैं हाँ जी भी एजाज बाजवा इधर नहीं है उसका भी FIR में नाम आया हुआ है अगर कोई बंदा हमारे से महल्लों वालों से कोई बंदा अंदर दाखिल नहीं हुआ इसके पास वीडियो है इसने वीडियो बनाई है अंदर की अगर हम लोग वीडियो में नज़र आए फिर ये भी पर्चा नहीं 2-3 और दें हमारे अगर हम नज़र नहीं आए हमारा पर्चा गलत हुआ है तो फिर इस आसमा पठाने को पकड़ें इसको पकड़ें इसका पर्चा दें इसने जो गलत मीडिया पर सारा शोषा छोड़ा हुआ है ना इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए दोबारा फिर अच्छा आप यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे आप सब लोग बाहर थे आप मदरसे में नहीं आए हाँ जी नहीं अंदर में नहीं आए। मेरी सुनो एक मिनट ਅਸੀਂ इस पठानी से ये सवाल करें आपके साथ आपके पास अंदर की मूवी है आपके पास वीडियो है उस वीडियो में हमारी शक्लें दिखाएं ये बिल्कुल ये पुलिस वाले पीछे नज़र आ रहे हैं ना खड़े हुए नज़र आ रहे हैं हम लोग तो नहीं नज़र आ रहे हमारी FIR में क्यों नाम आया हुआ है जी आप ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਸਮਾ ਪਠਾਣੀ ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਰਲਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਵੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਡੋਗਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਕਰਾਨ ਚੁੱਕਣ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 4 ਕਨਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਦਰਜ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬੀਰ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗਏ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਡੋਗਰ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਤੂੰ ਮਨੇ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਸਟਾਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉਹਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਸਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸਟਾਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਖਤੀਜਾ ਦੀ ਵੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਟਾਮ ਹੋਇਆ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਰਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨਾ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਫੜਾਇਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ ਚਲਾਓ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਇਹ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ
ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਫ ਕਬਾੜੀਆ ਇਕੱਲਾ ਟੁਰਿਆ ਹੈ, ਰਸ਼ਾਦ ਕਬਾੜੀਆ ਟੁਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਟੁਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ 140 ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ 8 ਜਾਂ 10, ਕੁਝ ਵੀ 10-15 ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ 20। ਅੱਛਾ ਫੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ 40-50 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਤੀਜਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਮੇਨ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫੌਜ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਸਾਬਰ, ਉਹ ਬੜੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਬਰ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਵਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ 8-10 ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਵਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੈਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 1 ਸੀ ਜਾਂ 2 ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਪਠਾਨੀ ਹੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਪਠਾਨੀ ਐ? ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਖਲੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਵਾਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੜ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਆਈ ਉੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। और जो मैं आया हूँ तो मंडी उस्मान वाले तो ये ऐशा और ये आसमा फौरन ऐशा बैठी सी उठ के खड़ी हो गई, मेरे गाल पैन तक गई ने दोवें, और फटानी मेरे गाल पैन तक गई है। लेकिन मैं चुप कर गया, पिछा हो गया। मैंने पुलिस वाले ने क्या कर सब पिछा हो जाओ तुसी, और उन्होंने फिर उन्होंने क्या उठ जाओ था। लेकिन इन्हें तो उन्होंने पुलिस वालों ने तैश लियान वास्ते मुँह ते थप्पड़ मारे। ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ 101 FIR ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ 4-5 ਬੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੀਵੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। मेरी इल्तिजा है कि हमारी मदद की जाए और हर तरह का हमारे से तावन किया जाए। पंजाब पुलिस से मैं फिर दोबारा उनका मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरी बेटी की जान बचाई और मेरे साथ तावन किया। और मैं मज़ीद चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। और मैं इदारे का मोहतमिम नाज़िम हूँ। मेरे इदारे को बार बार उजाड़ने की कोशिश कर रही है ये खुदीजा, ये आयशा, ये आसमा और कनीज़ और बल्कीस परवीन और दूसरी मुनीरा, ये सारे लोग मिल के इदारे को बार बार उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यों इदारा चला है? अब तू छोड़ के चली गई, तेरा इस इदारे से क्या ताल्लुक, चले ना चले। ये देखें नाज़रीन, ये था तस्वीर का दूसरा रुख। हकीकत में पुलिस गुंडा गर्दी नहीं, हकीकत में ये ख़वातीन गुंडा गर्दी हुई है। मीडिया ने एक रुख दिखाया है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख मीडिया ने नहीं दिखाया, जो कि रियल पाकिस्तान आपको दिखा रहा है। वो वीडियो तो वायरल की गई जिसमें एक पुलिस वाले को दिखाया गया कि वो औरत पे तशद्दुद करता हुआ उसको बालों से पकड़ते घसीटता हुआ ला रहा है, लेकिन वीडियो का वो हिस्सा क्यों काट दिया गया जिसमें वही आसमा पठानी पुलिस वाले पर हाथ उठा रही है,
وہی پولیس والے کا گریبان پکڑ رہی ہے. وہ کلپ کیوں نہیں دکھایا گیا جس میں یہ آسمہ پٹھانی مدرسے کی ایک معصوم طالبہ کا گلا دبا رہی ہے؟ ابھی بھی وہ طالبہ اس مدرسے میں موجود نہیں، ورنہ ہم اس کا گلا دکھاتے کہ اس کے گلے پر ابھی بھی نشان موجود ہے. یہ حقیقت میں خواتین غنڈہ گردی ہوئی ہے، پولیس غنڈہ گردی نہیں ہوئی. اور جو وہ پولیس انسپیکٹر کا دکھایا گیا وہ اس کا ریئیکٹ تھا. اور کوئی بھی مرد ہو جب اس کے ساتھ اس قدر بدتمیزی کی جائے گی، ایک خاتون اس پہ ہاتھ اٹھائے گی، ایک پولیس والے کو گریبان سے پکڑے گی، تو اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا ریئیکٹ بھی یہی ہونا تھا. لہٰذا جو حقیقت تھی ہم نے اس سے پردہ اٹھایا، اور جو حقائق تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اور ہمارا اپنے چینل کی وساطت سے پنجاب پولیس سے بھی یہی مطالبہ ہے، ڈی آئی جی سے یہی مطالبہ ہے، قانون نافذ کرنے والوں سے یہی مطالبہ ہے کہ خدارہ حافظ اکرم صاحب کو انصاف دیا جائے. اور ان کو جو انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ حملہ کیا، جن خواتین نے اور جو مرد ان کے ساتھ تھے جنہوں نے یہاں مدرسے کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، مدرسے کی عزت کو پامال کیا، اور وہ ایک دینی ادارے کو اجاڑنا چاہ رہے ہیں، خدارہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور حافظ اکرم صاحب کو انصاف مہیا کیا جائے، تاکہ دوبارہ کسی قبضہ مافیا کی جرت نہ ہو کہ وہ کسی بھی چادر اور چار دیواری کو پامال کرے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.